अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम भाइयों को, दोस्तों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो भी मेरे भाई है यूट्यूब पे हमें देखते हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे तरफ से सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और काफ़ी सर्दियाँ पड़ रही हैं और तो मुसलसल 3-4 दिन के बाद आखिर कल से बारिश रुका हुआ है। और हमने इन बारिशों में सबसे ज़्यादा हमें जो डर था वो हमारे नोडों का डर था कि इनके पावर सप्लाई बहुत जलते हैं क्योंकि सर्विस को ऑन रखना पड़ता है तो उसमें काफ़ी नुकसान होते हैं। फिर बहुत सी जगह पे हमें नुकसान का सामना यही करना पड़ता है कि सप्लाई तकरीबन इनके नोडों के चल जाते हैं। तो बहरहाल कुछ 3-4 नोडों की सप्लाई जले हुए थे तो हमने चेंज कर दिए थे और प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर्विस को ऑन रखा है। और हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी सर्विस ऑन ही रखा है बहरहाल। और उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ी मुश्किल था हमारा एक लंबे रूट का तकरीबन कोई 8.2 8.3 यानी कि तकरीबन 8 किलोमीटर और 300 मीटर का एक लेंथ में हमारा फाइबर डालना था। लंबा लेंथ था और हमें उधर इंटरनेट प्रोवाइड करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी से हमने यहाँ से 2 फ़ोन उठाए थे कि चलो यार हम जो अगर वहाँ तक अपने फ़ोन पहुँचाते हैं तो हमें कितने लॉसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे +6-7 आ रहा था। तो तकरीबन हमें 8 किलोमीटर और 300 मीटर के दरमियान हमें वहाँ पे 4 माइनस यानी +4 डीबी हमें वहाँ पे जाके पहुँचा है। तो तकरीबन हमें 3 डीबी का लॉसेस हुए हैं यानी कि 8.3 में। तो एक दूसरे नंबर पे हमें इस बीच के अंदर यानी पहले 2200 मीटर पे एक हमने वन प्लस टू लगाया था कि देखें कि यहाँ पे क्या डीबी आ रहा है। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वन प्लस टू लगाने के बाद हमें जो बहुत ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट मिला। वहाँ पे एक हमने अपने एक ही फ़ोन, क्योंकि हम वहाँ पे 3 फ़ोन लेके गए थे, तो हमने जब वहाँ पे जाके लास्ट में जाके हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 फ़ोन थे वो हमारा कंप्लीट यानी हमें वही जो है ना हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो फिर हमने तीसरे को यूज़ ही नहीं किया। फर्स्ट पे जो हमने पहला फ़ोन तकरीबन 1 2 3 4 वन प्लस टू लगाने के बावजूद 5वें जगह पे जाके हमने जब वन प्लस 8 लगाया तो वहाँ पे हमें -18 डीबी मिला। इसका मतलब है कि हम उसके पीछे एक स्प्लिटर और लगा सकते हैं 4 वाले, यानी उस 8 के पीछे एक और लगा सकते हैं, 4 या 8 भी लगा सकते हैं उसमें। ये सपोज़ करें अगर हम 4 लगाते हैं तो हमें 22 पॉइंट कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो एक नया तजुर्बा था, नया हमने सोचा कि हो सकता है कि हमें लॉसेस हो जाए और वहाँ पे जाके हमें और एक उल्टी लगाना ना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लॉसेस नहीं हुए और परफेक्टली हमने एक अपना सिस्टम को ऑन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस जगह पे पहुँचे और अपने यूज़रों को ऑन किया। तो इसका यही एक मसला कि आप लोगों से, भाइयों से डिस्कस करना था कि अगर आप इतने किलोमीटर के दरमियान में अगर आप सोचते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे एक हमारा एक अच्छी आबादी है जो 400-500 या 600 घरों की आबादी है, तो आप सोचते हैं कि हम 8 या 8.5 किलोमीटर तक अगर हम फाइबर लेके जाते हैं तो क्या हम वहाँ पे हमें इस ओल्डी के एक फ़ोन से हमें लॉसेस तो नहीं होंगे। वो लॉसेस नॉर्मल है और इंशाल्लाह वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ पे उल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। लंबे लेंथ में जब भी फाइबर डालें तो 4 कोर ना डालें, वो 6 कोर डालें, क्योंकि 6 में अगर 1-2 कोर आपने यूज़ कर लिया, देखिए उसमें से मैंने 3 कोर लेके गया था तो 1 कोर लॉस कर रहा था। तो इसका मतलब है कि 1 कोर लॉस करने का मतलब ये है कि कहीं भी मेरे फाइबर का एक जो कोर है वो कहीं न कहीं पे जगह पे जो है लॉस में जा रहा है। तो इस वजह से कोशिश यही होना चाहिए कि 6 कोर फाइबर डालें। अगर एक कोर में कोई मसला हो जाता है तो आप कोर को चेंज भी कर सकते हैं और आपको जो है ना वो बाकी कोर जो है ना आपके पास स्पेयर में रह जाते हैं। हमारा फाइब के इंटरनेट से जो दोस्त रिलेटेड है और इन काम से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको जो मैंने एक स्टेप बताया था कि अगर आप बेसिक अगर इन चीज़ों को समझोगे, क्योंकि ये ज़्यादातर पावर गेम है, यानी कि आपको पता होगा कि
اگر پاور مینیج کرنے کا نام ہی انٹرنیٹ ہے، اگر آپ کو پاور کہیں پہ بھی اگر لاس ہو جاتے ہیں، فائبر ہے، مثال کے طور پہ میں ایک 12 کور کا یا 24 کور کا فائبر ہے، تو کیوں اتنے فائبر ڈالتے ہیں انٹرنیٹ میں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہیں پہ بھی آپ کا پاور ختم ہو جائے تو آپ نیا کور ڈال کے اور وہاں پہ پاور اپنا پھر سے لے کے جاؤ. تو اس کی وجہ سے زیادہ تر، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ میں آپ کے پاس 4 کور کا کوئی کہیں بھی مین لائنوں میں تو 4 کور کا بالکل کام ہی نہیں ہے، کیونکہ 4 کور اگر آپ ڈال دو گے تو آپ کبھی بھی پاور آپ کا لاس ہوا تو آپ کو پھر ریورس کرنا پڑے گا، پھر نیا فائبر ڈالنا پڑے گا. ایک دفعہ فائبر ڈالو، اگر سٹی کے اندر اچھے سٹیز ہیں، یعنی آپ کے مثال کے طور 50-60 ہزار کی آبادی، جیسے میرے شہر ہے تقریباً 70 ہزار کی آبادی کی شہر ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، مگر اتنا بڑا شہر نہیں ہے. مگر اس کے باوجود میں نے جہاں بھی فائبر ڈالا ہے وہ 12 کور فائبر ہی ڈالا ہے، کیونکہ میں نے 4 یا 6 پہ بھروسہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ ہمیں پھر اگر ضرورت پڑ جائے، مجھے افسوس میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے اولٹی جب 8 پورٹ کا اولٹی لیا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت ہے اور میں نے فضول میں لیا، مجھے 4 لینا چاہیے تھا. جب میں نے الحمدللہ کام سٹارٹ کیا تو مجھے یہ کہ 8 میرا مکمل ہو گیا، میں نے ایک اور اولٹی لگایا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں مجھے ایک اور اولٹی کی ضرورت پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کے جب بھی کنیکشن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اولٹی کو بڑھانا پڑتا ہے. تو انٹرنیٹ میں یہ ہے کہ آپ کو پاور کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور پاور کا مین گیم ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کوشش کریں کہ اگر اپنا پاور کبھی بھی اپنا لاس میں نہ رکھیں، 25-24 سے نیچے رکھیں، کیونکہ فائبر کو کوئی اعتبار نہیں ہے. کبھی کہیں پہ کوئی بھی ہلکا سا بھی اگر کہیں پہ ایک اسپلیٹر کے اندر خرابی آ گیا، یا ہلکا سا کہیں پہ بھی فائبر میں تھوڑا سا مروڑ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے لاسز آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. اگر آپ مثال کے طور پہ 25 ڈی بی پہ ہے یا 26 ڈی بی پہ ہے، آپ لاسٹ میں اگر ہلکا سا 2-4 ڈی بی لاس ہو گیا تو آپ کا یہ اوینو جو ہے نا وہ ریڈ لائٹ پہ چلا جائے گا، یا تو اسپیڈ میں مسئلہ کرے گا یا کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کرے گا ضرور. تو کوشش کریں، اگر آپ کے مثال کے طور پہ اگر اوینو ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار اگر اس کے اندر آپ کی پڑ گیا ہے کوئی مٹی وٹی پڑ جاتا ہے، آپ کے ڈی بی لاسز ہوتے ہیں، تو پھر یہ میں نے یہ لگایا، دیکھ سکتے تھینر ہے. تھینر نارمل آپ بھائیوں کو ملتے ہیں جو کلر کرتے ہیں، یعنی کلر آئل پینٹ میں لگاتے ہیں، تو وہی تھینر وہ لے کے آپ اس کے اوینو کو ڈائریکٹ آپ اسپرے کر لو گے تو وہ آٹومیٹکلی صاف ہو جائے گا، اور صاف ہونے کے بعد آپ کا جو ڈی بی ہے نارمل، وہ جتنا ڈی بی ہے وہ آپ کو مل جائے گا. کیونکہ چلتے چلتے یہ مٹی پڑ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اوینو کے اندر سوراخوں کی مسئلہ ہے کہ آپ ہر بار تو اس کو کھول نہیں سکتے صفائی کرنے کے لیے. اور دوسرے نمبر پہ اگر الکوہول سے آپ صاف کرتے ہو تو وہ کپڑا جو ہے چھوٹا سا ٹشو وہ اندر اچھی طریقے سے نہیں جاتا، اگر آپ یہ اسپرے کر دیتے ہو تو بالکل وہ آٹومیٹکلی اس کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس ہمارے جو نئے بھائی ہیں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی بھائی جی پون اوئلٹی لگاتا ہے، تو میں نے کیونکہ میرے پاس ای پون ہے، میں ای پون پہ کام کر رہا ہوں، جی پون پہ اسٹارٹ نہیں کیا ہے. ایسے کہنے کا مطلب کہ بھائی اگر آپ جی پون پہ چلے جاتے ہو تو یہ ہے کہ آپ کا پر پون پہ آپ 256 یوزر آپ ڈال سکتے ہو، اور یہ 128 میرے خیال میں یوزر آپ ایک پون پہ ڈال سکتے ہو. تو جو ای پون ہے، ای پون پہ آپ 64 ڈال سکتے ہو. تو ابھی دیکھیں گے، اور زیادہ جب اس پوزیشن میں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا. کیونکہ اس وجہ سے کوشش کریں بھائیاں، جو اگر ای پون پہ بھی ہو تو ای پون اوئلٹی آپ کے پاس ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ ایکس پون کے اوینیو لگا لیں، اور ای پون سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. ای پون اوئلٹی میں نے ایک اور چیز ہے، میں نے جس جگہ پہ میرے ڈی بی لاسز ہوئے ہیں، جہاں پہ ڈی بی لاس ہے وہاں پہ ای پون کا اوئلٹی نہیں کیا، ای پون کا راؤٹر کام نہیں کیا ہے، اور وہاں پہ ہی ایکس پون کا راؤٹر کام کیا ہے، اور سیم کمپنی کی راؤٹر اور سیم یعنی کہ راؤٹر، اور کوئی ای پون پہ ایکس پون پہ دیکھیں نا، وہ ایکس پون پہ تو آپ کو لگا پریمیئر ڈال دیتے ہیں تو وہ ایکس پون پہ ہو جاتا ہے. تو جس کمپنیوں کے پاس جن سے آپ لیتے ہیں تو آپ ان کو بولتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ الٹی چاہیے، یہ ہوئی نہیں چاہیے. ای پون کا یا ای پون بال اگر آپ کے پاس لگا ہوا ہے، آپ کے پاس الٹی لگا ہوا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ای پون یا ایکس پون پہ چلے جاتے ہیں. ایکس پون میں اور ای پون میں فرق اتنا ہے کہ 200-300 روپے کا فرق ہو جاتا ہے ان کے ریٹ میں. تو ایکس پون 100-200 روپے مہنگا ہے،
یا اس سے زیادہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار تھوڑا سا پیسوں کی بچت کر چلو ای فون پہ ہم چلے جاتے ہیں، مگر مشکلات ہوتے ہیں ای فون پہ، مشکلات مجھے ہوئے ہیں ایک دو جگہ پہ، میں نے یہ ضبط کیا ہے، کوشش کیا ہے کہ یار کہیں پہ نہ مجھے مسئلہ نہ ہو، تو مجھے تو خود بیسک میرے پاس 18 کوئی لگے ہوئے ہیں، 18 یا 15 لگے ہوئے ہیں ای فون کے، تو مجھے مشکلات جہاں پہ ڈی پی لاسز کے مسئلے ہیں وہاں پہ مشکلات ہو رہے ہیں، بیسک نہیں ہوتے، بیسک جہاں پہ آپ کے ڈی پی بہت زبردست ہے تو وہاں پہ نہیں ہوتے مسئلے۔ برا یہ چھوٹا سا انفارمیشن تھا بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا، اور سب سے آخر میں کل میرے خیال میں پرسوں مری میں یعنی کہ پنجاب مری میں ایک یعنی ایسے سمجھو کہ بہت بڑا حادثے ہوئے، تو اس میں سے اللہ ان بھائیوں کا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت اور اللہ ان کا جگہ جنت کرے۔ اور بیسک وہاں پہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو کافی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اور گلیشیئر کا مسئلے ہوتے ہیں یا برف باری ہوتا ہے تو وہاں پہ جامنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور بس یہی کہوں گا کہ سب بھائیوں کی بھائی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے، کیونکہ ایک ایک خاندان سے تقریباً میرے خیال میں ایک خاندان کے 7 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو بس اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور سب کو میرے طرف سے السلام علیکم، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور یہی کہوں گا کہ بھائی میرے اس ناچیز کے یوٹیوب کی چینل کو ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔